بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ تکویر جو ہے وہ میں پڑھا رہی ہوں، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اس کی 10، 11، 12 3 آیات کی تفسیر کرنے کی کوشش کروں گی۔ تو آیت نمبر 10 ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ۔ تو جو اس کی 10ویں آیت ہے کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کیا مطلب ہے اس کا کہ جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے یا نامہ اعمال جو ہے وہ پھیلا دیے جائیں گے۔ نشرت کا مطلب پھیلا دینا بھی ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے لفظ پڑھا ہے صحف۔ اب دیکھیں صحف لفظ پڑھتے ہی یاد آ جاتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے قرآن پاک میں ایک دوسری جو صورت ہے سورۃ العلا، اس میں بھی استعمال ہوا ہے، آخری اس کی 2 آیات جس میں کہا جاتا ہے کہ اِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ۔ تو اس لیے دیکھیں اس کے ساتھ اگر ہم یہ وضاحت کریں تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ جو صحیفے ہیں، صحف کا مطلب جو ہوتا ہے صحیفے ہیں، کتابیں ہیں، تختیاں ہیں اور اوراق ہیں، یعنی ورق کی جمع۔ تو اس طرح یہ جو صحیفے تھے، یہ صحیفے اسی طرح اس سے پہلے کے نبیوں کو بھی دیے گئے۔ قرآن پاک بھی ایک صحیفہ ہے، ایک کتاب ہے جو آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ تو اس طرح فرمایا گیا ہے کہ اسی طرح جتنے پیغمبر آئے، جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب پر اپنے احکام اتارے۔ وہ احکام بعض پر تو کتابوں کی صورت میں نازل کیے اور بعض پر صحیفوں کی صورت میں نازل کیے۔ جس طرح میں نے سورہ العلا کی مثال دی ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ اِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یعنی پہلے بھی یہ صحیفے جو پہلے وقتوں میں بھی نازل کیے گئے ہیں، جو پہلے پیغمبر تھے ان پر بھی اسی طرح یہ صحیفے نازل کیے گئے ہیں، جس طرح کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، جیسے ابراہیم اور موسیٰ پر۔ مثلاً بات یہ ہے کہ جس طرح پہلی کتابوں کی صورت میں جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری گئی، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری گئی، اس طرح جو ہے وہ دوسری کتابیں بھی نازل ہوئیں، تو وہ کتابوں کی صورت میں بھی ہے، اور قرآن پاک بھی کتاب کی صورت میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو ہے وہ کتاب نہیں بلکہ صحیفوں یعنی اوراق کی صورت میں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکام تختیوں کی صورت میں، اوراق کی صورت میں، گتوں کی صورت میں ان کے ہاتھ میں دیے کہ یہ میرے احکام ہیں جو میرے بندوں تک پہنچانے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی صحیفے پہلے اترے ہیں وہ تمام کے تمام اس قرآن میں بھی ہیں۔ جو اس قرآن میں ہیں وہی احکام پہلے سے جب سے یہ پیغمبر اترنا شروع ہوئے دیے گئے، اور اب تک قرآن میں بھی اسی طرح کے احکام ہیں، اسی طرح کی باتیں ہیں، اسی طرح کے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے وہ سب اس میں ہیں۔ تو بہرحال یہ یہاں پر جو مراد لی گئی ہے کہ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کہ پھر جو تمہارے اعمال نامے ہیں، تمہاری جو کتاب ہے وہ تمہیں دے دی جائے گی، اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، وہ تمہارے ہاتھوں میں آ جائیں گے۔ تو اس وقت کب؟ یعنی کہ قیامت کے وقت، حشر کے دن۔ دیکھیں انسانوں نے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہوگا وہ ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، جو بھی اعمال کیے ہوں گے، اور اس اعمال کے لیے جو یہ اعمال نامے جو پھیلائے جائیں گے، اڑائے جائیں گے، جو بھی سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں مثالوں سے بات واضح کی ہے، اور حقیقت جو ہے وہ واللہ عالم کہ کس طریقے سے ہمارے اعمال نامے جو ہیں ہمارے ہاتھوں میں آئیں گے۔ بہرحال جس طریقے سے قرآن پاک کی آیات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں ہم اسی طرح اس کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اعمال نامے کیا ہیں؟ اعمال نامہ جو انسان کا وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان کے ساتھ 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، یہ دائیں اور بائیں، وہ ہمارے اعمال نامہ جو ہے وہ جو ہم کرتے ہیں، جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ لکھتے جاتے ہیں۔ ان کا کام ہے صرف لکھنا۔
تو हम जो बुराई करते हैं, बुराई का फरिश्ता वो बुराई लिख लेता है, हम जो अच्छाई करते हैं, हम जो नेकी करते हैं, वो नेकी का फरिश्ता वो नेकी लिख लेता है। उनके पास सिर्फ हुक्म और हुक्म इलाही जो है वो सिर्फ लिखने का है। तो यही किताब जो वो लिख रहे हैं, जो हमारे गले में है इस वक्त, यही किताब उस वक्त हमारे हाथों में दे दी जाएगी कि ये तुम्हारे अमाल नामे हैं। जैसे एक और जगह कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि अमाल नामे उड़ाए जाएंगे और फिर उनके हाथों में आ जाएंगे। जिनके दाएं हाथ में आएंगे वो तो खुश हो जाएंगे कि हमारा नामा दाएं हाथ में है, और वो समझ जाएंगे कि हमारे लिए तो आसानियां हो गई। लेकिन जिनके अमाल नामे उनके खुद ब खुद उल्टे हाथ में आएंगे, और उल्टा हाथ भी जैसे पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसके हाथ पीछे को कर देती है कमर के साथ, इस तरह उनका हाथ जो है वो कमर के साथ पीछे कर दिया जाएगा, और उसमें फिर अल्लाह तबारक व तआला जो अमाल नामे होंगे वो उड़कर खुद ही उनके हाथ में आ जाएंगे। और जब पीछे हाथ मुड़ के अमाल नामा दिया जाएगा तो वो इंसान समझ लेगा कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, मुसीबत का वक्त आ गया है। तो ये है वो इस तरह अमाल नामे। अब मैं ये भी आपको बताऊं कि जो लोग क़यामत का इनकार करते हैं कि क़यामत कुछ नहीं है, आखिरत कुछ नहीं है, मौत के बाद सिर्फ फना है और कुछ भी नहीं है, उनको ये बात देखनी चाहिए कि सोचनी चाहिए कि जिस तरह हमने इससे पिछली आयत में यहाँ पढ़ा था कि जो बच्ची को दरगोर कर देते हैं, जो बच्ची को जो है वो ज़िंदा दफना देते हैं, तो उनका हिसाब फिर ऐसे ज़ालिमों का कैसे लिया जाएगा। जैसे इस दुनिया में कोई आप सोचें कि एक कत्ल करता है तो एक कत्ल की सज़ा क्या होती है? फांसी। और फिर 2 कत्ल की सज़ा क्या होती है? उसकी भी वही सज़ा, 10 की भी, 12 की भी, जितने भी किसी ने कत्ल किए हैं उसकी एक सज़ा है फांसी। और कितनी दफ़ा कोई दे सकता है फांसी? एक ही दफ़ा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत के दिन उससे जितने उसने कत्ल किए हैं उसका हिसाब उस दिन जो मीज़ान रखा जाएगा, जो अदल किया जाएगा, उससे ले लिया जाएगा। इसी तरह मैं बताऊं कि एक इंसान क़यामत के दिन जो है वो इसी तरह अल्लाह के दरबार में खड़ा होगा और उसके पीछे उसकी नेकियों के ढेर लगे होंगे, और वो देख के खुश होगा कि मेरे पीछे तो मेरी नेकियां ही नेकियां हैं और मैं तो बस अब इंशाल्लाह अच्छी जगह ही जाऊंगा। उसके बाद वो लोग सारे आते हैं जिसका उसने हिसाब देना होता है, जिनके उसने हक मारे होते हैं, जो ज़्यादतियाँ की होती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं भाई इनका हक दो। तो वो कहता है कि ए अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप मुझे बताएं कि मैं इनका हक किस तरह दूं। मेरा माल, मेरी दौलत तो तमाम दुनिया में रह गई, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं इनको किस तरह दूं? तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाएंगे कि आज जो तेरी नेकियां हैं ये इनसे इनका हिसाब दिया जाएगा। वो जब अपना सारा हिसाब लेंगे, जितनी जितनी उनकी नेकियां बनेंगी, फिर नेकियों की सूरत में वो उठा के ले जाएंगे। जब लोग लेते जाएंगे तो जब वो पीछे देखेगा तो कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर अभी लोग तो और होंगे, फिर लोग आएंगे कि हमने तो इससे अपना हक लेना है। तो वो कहेगा अल्लाह अब मैं क्या करूं, अब मैं इनको कहां से हक दूं, मेरी तो तमाम नेकियां खत्म हो गई। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे कि भाई अब इनके तुम्हें गुनाह उतने उतने देने पड़ेंगे जितना तुमने इनके साथ जो है वो जुल्म किया। वो अपने गुनाह रख जाएंगे, और जब वो देखेगा तो उस नेकियों के बजाय जो अच्छाइयाँ थी पीछे, जो उसकी नेकियां थी, उनके बदले अब बुराइयों के, गुनाहों के ढेर लगे हुए हैं। इस तरह वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तो ये आप सोचें कि अल्लाह तबारक व तआला जब अपना मीज़ान रखेगा तो कुरान पाक में है कि फ़मन यअमिल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, यानी अल्लाह तबारक व तआला बस जिसने ज़रा बराबर भी कोई नेकी की होगी वो उसको देख लेगा। ज़रा बराबर भी अल्लाह किसी की नेकी नहीं करता। मतलब ये कि आप किसी नेक इरादे से जो कदम भी चलते हैं वो कदम भी लिख लिए जाते हैं कि आपने कितने कदम चले हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वमन यअमिल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, फिर जिसने कोई बुराई की होगी, ज़रा बराबर भी बुराई, वो भी उसको देख लेगा। मतलब ये कि देखिए ज़रा बराबर बुराई, औरतों की आदत होती है ना कि वो आंखों के इशारों से दूसरी औरत की यूं बुराई भी कर जाती हैं कि देखो देखो ये क्या कह रही है। तो आंख का इशारा भी जो है वो भी अल्लाह लिख लेगा। ये ज़िंदगी कोई इतनी आसान नहीं है जितनी आसान हमने समझ ली है। फिर अगली आयत में अल्लाह मेरा रब जो है वो फरमाता है कि वह इज़्ज़ा समाउ कुशितत, फिर क्या होगा और जब आसमान की खाल उतार ली जाएगी। सोचें कि क्या है ये खाल उतारना।
مطلب یہ ہے کہ دیکھیں آج ہم جو اپنے سروں پر خوبصورت آسمان دیکھ رہے ہیں، ٹمٹماتے ستارے دیکھ رہے ہیں، آپ جب دیکھیں کہ کوئی بھی شخص جب کھلے آسمان کے نیچے لیٹتا ہے اور آسمان کی طرف دیکھتا ہے، ستاروں کی طرف دیکھتا ہے، تو بڑا دماغ کو، دل کو، آنکھوں کو سکون ملتا ہے، جیسے کہ انسان جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ کتنا خوبصورت یہ سما ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ جو ٹمٹماتے ستارے ہیں ان کو، آسمان کو لپیٹ کر پھینک دے گا، اور پھر کیا ہوگا؟ جس طرح اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح اس آیت میں وضاحت کی ہے کہ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، یعنی اس کی جو آسمان کی جو کھال ہے وہ اتار دی جائے گی۔ کیسے کھال اتار دی جائے گی؟ اب دیکھیں جس طرح انسان جو ہے وہ انسان کی یا جانور کی آپ کھال اتاریں تو اندر سے تمام چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ جیسے انسان کا بھی وجود سارا اندر سے نظر آ جائے، جیسے جانور کی بھی کھال اتار دی جائے تو سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، آسمان اتار دیے جائیں گے اور پھر تمام چیزیں نظر آئیں گی۔ وہ کیا؟ مطلب یہ کہ جہنم، جنت سب نظر آئیں گے۔ جہنم جو ہے وہ اپنی آگ اس طرح اچھال رہی ہوگی، اس کے شعلے اس طرح گر رہے ہوں گے کہ نیچے بھی گر رہے ہوں گے، اور دنیا اس کو دیکھے گی۔ اسی طرح عرش بھی نظر آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اس کا جلال بھی نظر آئے گا، وہ قہار بھی اس کا نظر آئے گا، اور فرشتے لائنوں میں کھڑے کنارے کنارے وہ بھی نظر آئیں گے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آسمان جو ہے وہ اس دن کھول کے رکھ دے گا۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ ہمیں کیوں بتا رہا ہے قرآن پاک میں؟ کہ آپ جو انسان ہے وہ الرٹ ہو جائیں، اس آخرت کی تیاری کریں جس مقصد کے لیے آئے ہو، اس کو نہ بھولو اس دنیا میں آ کر۔ تو پھر اگلی آیت میں وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، یہ بھی اسی طرح آیت ہے کہ جب دوزخ دہکائی جائے گی۔ اب یہ دوزخ جو ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنا اپنے بندوں پہ مہربان ہے، جتنا رحم کرنے والا ہے، جتنا غفور الرحیم ہے، اپنی رحمتیں برساتا ہے اپنے بندوں پر، اتنا ہی وہ جبار ہے، اتنا ہی وہ قہار ہے، اتنا ہی وہ سخت درد دینے والا عذاب بھی دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کے عذابوں سے بھی ڈرنا چاہیے جو ہمیں یہ آگاہ کر رہا ہے کہ جب دوزخ دہکائی جائے گی۔ دیکھیں فرمایا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھنکائی جائے گی، 1000 برس تک، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر 1000 برس تک دھنکائی جائے گی۔ اس کے بعد وہ کیا ہوگی کہ سفید ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر 1000 برس تک وہ دھنکائی جائے گی اور پھر وہ سیاہ ہو جائے گی۔ تو بس کیا ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ نیری سیاہ ہے، اور جس میں روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک تو آگ اور اوپر سے اندھیریاں، تو سوچیں یہ قرآن کیوں آیا؟ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ رحمت ہے، یہ روشنی ہے، یہ انسان کو اندھیروں سے نکال کر، انہی اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔ اور روشنی کہاں لے جاتی ہے؟ وہ جنت میں لے جاتی ہے۔ تو اس قرآن کی رسی کو پکڑ لیں، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا وہ آخر جنت میں پہنچ ہی جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک میں آپ کو حدیث بھی سناؤں کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ آ کر قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس رب کی کہ جس کے قبضے میں یہ تمام دنیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کی کہ اگر جہنم سوئی کے ناکے کے برابر کھول دی جائے، سوئی کے ناکے کے برابر کھول دی جائے تو تمام زمین والے سب کے سب جو ہیں وہ مر جائیں گے، اس کی گرمی سے مر جائیں گے، سوئی کے ناکے کے برابر اگر کھول دی جائے۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی دروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو جائے، جہنم کا دروغہ دنیا پر اگر ظاہر ہو جائے تو زمین کے رہنے والے کل کے کل انسان اس کی ہیبت سے مر جائیں۔ پھر کہا، بقسم کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو پہاڑ کانپنے لگیں گے، اور اتنا کانپتے جائیں گے کہ زمین کے اندر دھسنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ دنیا کی آگ جس کے قریب
जाना हर एक को शाक लगता है कि नहीं, आपने चूल्हे पर, जलते हुए चूल्हे पर आपकी उंगली भी लग जाए तो बर्दाश्त नहीं होता। तपता हुआ तेल, पकता हुआ तेल गिर जाए तो बहुत अरसा इलाज कराना पड़ता है, जिल्द उतर जाती है। उबलती हुई हांडी को देखें कि अगर वो गिर जाए तो क्या हाल होता है। तो हम इस दुनिया की आग से भी बचते हैं और हमें ये दुनिया की आग भी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन ताज्जुब ये देखें कि इस बात में कितना ताज्जुब है कि जो दुनिया की आग है वो भी अल्लाह ताला से जहन्नम की आग से पनाह मांगती है। यहाँ की आग जहन्नम की आग से खौफज़दा है, डरती है। तो इसमें भी हैरानगी है अब आगे भी कि इंसान क्या चीज़ है। इंसान जहन्नम में जाने वाले तमाम काम करता है और उसको उस आग से डर नहीं लगता, जिस आग से ये दुनिया की आग भी पनाह मांगती है। अल्लाह अकबर।